چلیں آج ہمارے ٹیوٹوریل کے اندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم DVWA جو کہ ڈیم ونریبل ویب اپلیکیشن ہے وہ ہم کیسے انسٹال کرتے ہیں۔ یہ ایک ویب اپلیکیشن ہے جو کہ ونریبل ہے، جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ونریبلٹیز ہیں، لیکن یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے لرن کرنے کے لیے کہ ہماری ویب اپلیکیشنز کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہو سکتی ہیں اور ہمیں اپنے نیٹ ورک کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ ہماری کوئی بھی اپلیکیشن کے اندر کسی قسم کی کوئی ونریبلٹی نہ ہو۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں XAMPP چاہیے ہوگا۔ XAMPP ہم ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو بھی لیٹسٹ ورژن ہوگا آپ وہ یہاں سے لے لیں۔ اب آپ اسے ونڈوز 10 11 کسی پہ بھی انسٹال کریں گے، یہ آپ کے پاس MySQL ڈیٹا بیس اور اپاچی سرور انسٹال کر دے گا، جس کے تھرو آپ یہ ڈیم ونریبل ویب اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آپ GitHub پہ جائیں گے، ڈاؤن لوڈ زپ کریں تو یہ آپ کو اس کی ایک زپ فائل ایکسٹرا ڈاؤن لوڈ کر کے دے دے گا، جو کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ آ جائے گی۔ میرے پاس آلریڈی یہاں پہ موجود ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جب آپ اسے ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ اسے ایکسٹریکٹ کرے گا with DVWA-master کے نام سے۔ میں آئیکنز تھوڑے بڑے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ اب یہاں پہ جب یہ اسے اس نام سے کرے گا تو آپ نے اسے ری نیم کرنا ہے اور ماسٹر نکال دیں، صرف اسے DVWA رہنے دیں۔ اسے جب ہم کھولیں گے تو اس کے کانٹینٹ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو پہلی چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ اس کی کنفیگریشن فائل کے اندر جائیں گے اور اس کی یہ جو کنفیگریشن فائل ہے اس کی آپ ایک کاپی کریٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ جب کاپی کریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ کاپی آئے گا، آپ یہ ڈسٹریبیوشن اور یہ نکال دیں، صرف اسے PHP تک رہنے دیں اور اوکے کر دیں۔ وہ کہے گا کہ ایکسٹینشن چین ہو رہی ہے، کہنا فائن۔ اس کے بعد آپ اسے اپنے کوئی بھی ایڈیٹر کے اندر کھول لیں گے، جیسے میں اسے نوٹ پیڈ پلس پلس میں یا نوٹ پیڈ میں کھول سکتا ہوں، میں اسے سادہ نوٹ پیڈ کے اندر اوپن کر لوں گا۔ اب جب یہ نوٹ پیڈ کے اندر اوپن ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اسے ڈیٹا بیس سرور چاہیے، اسے ایک ڈیٹا بیس کا نام چاہیے، ایک یوزر نیم پاسورڈ اور ایک پورٹ مینشنڈ ہے جس کے اوپر یہ کمیونیکیٹ کرے گی۔ اب یہ ساری چیزیں کدھر کرنی ہے، یہ ہم کریں گے اپنے XAMPP کے اوپر، جو کہ ہمارا سرور ہے، جو کہ MySQL ڈیٹا بیس اس کے اندر ہوگا اور اپاچی ہوگا۔ تو اس چیز کو کرنے کے لیے آپ نے یہ XAMPP ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا۔ آپ کے پاس ونڈوز 10 ہے یا 11 ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ اسے ڈبل کلک کریں، وہ لوڈ ہونا شروع ہوگا۔ اس کے بعد یہ وارننگ آئے گی، آپ اسے اوکے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کریں اور یہاں پہ MySQL اور مرکری میل، یہ باقی جو چیزیں ہیں آپ ساری نکال دیں سوائے PHP my admin اور MySQL، کیونکہ یہی صرف دو چیزیں ہیں جس کی ہمیں اس ایکسرسائز کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کریں، اس کا ڈیفالٹ پورٹ جو بھی اس کی شو کر رہا ہے اس کے اوپر اسے جانے دیں، کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ کریں، ہم انگلش میں ہی کرنا چاہتے ہیں اور اسے نیکسٹ کریں۔ اب یہ تھوڑا ٹائم لے گا انسٹالیشن کے اندر، جب کمپلیٹ ہو جائے گا میں دوبارہ سے ویڈیو کو کنٹینیو کروں گا۔ اچھا، یہ اب آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ اپاچی سرور کو اپنے فائر وال کے اوپر الاؤ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے الاؤ کر دیں۔ اس کے بعد یہ جب انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی یہ آئے گا، اس کے بعد آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ جب آپ اسے یہاں پہ اوپن کریں گے تو یہ اس کا بیسک انٹرفیس ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف دو چیزیں ہائی لائٹڈ آ رہی ہیں، اپاچی اور MySQL سرور۔ اپاچی آپ کا ویب سرور ہے، وہ رن ہو گیا ہے جب آپ اسے کلک کریں گے اسٹارٹ، اور اسی طرح یہ MySQL ڈیٹا بیس بھی آن ہو گیا ہے۔ پھر سے آپ کی فائر وال نے پوچھا کہ آپ اسے الاؤ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے الاؤ کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پہ بیسک اس کی کنفیگریشن شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کو ایڈمن کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو پیج کے اوپر لے جائے گا جو آپ کا براؤز تھا۔ کنفیگریشن چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنفیگریشن کو کلک کریں۔ میں ایڈمن کو کلک کروں گا تاکہ یہ مجھے ڈیفالٹ پیج دکھا دے اس کا، جو کہ اس کا اپاچی سرور کا ڈیفالٹ پیج ہے۔ اپاچی سرور جسٹ لائک اے ویب سرور جو آپ ونڈوز پہ یوز کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا یہ ڈیٹا بیس ہے MySQL۔ اب کیونکہ وہ کمانڈ لائن پہ ہوتا ہے، اسے اگر آپ نے گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے PHP my admin اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اب لیفٹ پہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹا بیسز نظر آ رہے ہیں جو کہ جنریٹڈ ہے اس کے اندر۔ اب اگر ہم لوگ ایک کوئی ڈیٹا بیس یہاں پہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ اس کی کنفیگریشن فائل کے اندر دیکھا تھا کہ ایک ڈیٹا بیس سرور ہوگا جس کا نام DVWA ہے، جو اسے اپلیکیشن کو چاہیے، ڈیم ونریبل اپلیکیشن کو، تو ہم وہ بنانے کے لیے یہاں پہ نیو کو کلک کریں گے ٹاپ پہ، اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ڈیٹا بیس کا نام دیں گے جو کہ DVWA ہے۔ اس کے بعد ہم سمپلی کریٹ کو کلک کر دیں گے۔
جب ہم کریٹ کو کلک کریں گے وہ ڈیٹا بیس ہمارا جنریٹ ہو گیا اور آپ کو یہاں لیفٹ پہ بھی نظر آ گیا ہے کہ ڈیٹا بیس جنریٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نے اس ڈیٹا بیس کے اوپر کچھ یوزرز کو پرمیشنز دینی ہے تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں ٹاپ مینیو میں آپ کو یہ پریولیجز نظر آئے گا، ہم اس کو کلک کریں گے، اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ یوزر اکاؤنٹ کو کلک کریں گے تاکہ ہم ایک نیا یوزر یہاں پہ ایڈ کر سکیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر اپنی کنفیگریشن فائل کے اندر دیکھیں گے کہ اسے کون سے یوزر نیم اور پاسورڈ چاہیے، اسے یوزر نیم DVWA ہی چاہیے۔ دوبارہ ہم جائیں گے اپنے MySQL کے اندر اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاسورڈ جو یہاں پہ ڈیفالٹ ہے وہی انٹر کریں گے۔ آپ یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میں ڈیفالٹ سیٹنگ کے اوپر ہی جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اسے پیسٹ کریں گے 2 دفعہ پاسورڈ کو۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ گرانٹ آل پریولیجز ٹو دا ڈیٹا بیس DVWA، ہم اس یوزر کو ساری ڈیٹا بیس اس والے ڈیٹا بیس کے اوپر پرمیشن دینا چاہتے ہیں۔ کلک گو اور وہ اسے پرمیشنز دے دے گا۔ بس ہمارا یہاں پہ اس سے اتنا ہی کام تھا اور ہم نے یہاں پہ کوئی چینجز نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا یہ والا ٹیب بند بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی انسٹالیشن شروع کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اسے کنفیگر کریں گے اپنے اپاچی سرور کے اوپر جو کہ ہمارا ویب سرور ہے۔ اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ جو آپ نے فائلز ایکسٹریکٹ کی تھی جو آپ کے پاس یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ موجود ہیں DVWA کا فولڈر، ہم اس کو فولڈر کو یہاں سے کاپی کریں گے اور اسے ہم C ڈائریکٹری میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ XAMPP کا فولڈر دیکھیں گے، اس کے اندر آپ کو htdocs کا فولڈر نظر آئے گا، لارج کر لیتے ہیں تھوڑا اسے، اور پھر htdocs کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ہم وہ فولڈر پیسٹ کر دیں گے۔ اب میک شور کہ اس فولڈر کے اندر فولڈر نہیں ہو، کچھ لوگ جب اسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو فولڈر کے اندر فولڈر آ جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ کیونکہ فولڈر ہم نے DVWA ڈالا ہے، ہم اس کا یہاں پہ پاتھ دیں گے اور / اینڈ انٹر۔ ناؤ آپ جیسے انٹر کریں گے آپ کو انٹرفیس یہ دکھائے گا۔ اب یہاں پہ آپ چاہیں تو DVWA یوزر نیم پاسورڈ دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں یہاں پہ DVWA پاسورڈ چل رہا جو کہ آپ نے وہاں پہ اپنی کنفیگریشن فائل کے اندر ڈالا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈمن یوزر نیم اینڈ پاسورڈ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ میں یوزر نیم اور پاسورڈ وہی لے رہا ہوں جو ہماری کنفیگریشن فائل کے اندر تھا اور وہی میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا اور کلک لاگ ان، یہ لاگ ان ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہوتا آپ ایڈمن جو ڈیفالٹ یوزر نیم پاسورڈ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ کریٹ اور ریسیٹ ڈیٹا بیس کو کلک کروں گا۔ جب میں اسے کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ MySQL کے اندر اس کا ایک ڈیٹا بیس جنریٹ کرے گا کیونکہ ہم نے پہلے ہی جنریٹ کر لیا ہے، وہ صرف اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرے گا۔ اب یہاں پہ جب آپ لاگ ان کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا DVWA والا اکاؤنٹ نہ چلے کیونکہ اب اس نے ڈیٹا بیس جنریٹ کر دیا ہے، پرمیشنز وہاں پہ چینج ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اب میں یوزر نیم اور پاسورڈ ایز ایڈمن ڈالوں گا اور اس کا ڈیفالٹ پاسورڈ ہے، وہی پاسورڈ میں یہاں پہ انٹر کروں گا تاکہ وہ ہم اپنی DVWA اپلیکیشن کے اندر لاگ ان کر لیں۔ اب ہم لاگ ان کر گئے، یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں 2 وارننگز دکھا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ان وارننگز کو کیسے فکس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں اپنے اپاچی سرور کی کنفیگریشن php.ini کے اندر جانا پڑے گا۔ تو ہم یہاں کلک کریں گے کنفگ کو اور یہاں پہ ہم php.ini کے اوپر جائیں گے جو کہ PHP کی کنفیگریشن سیٹنگز ہیں جو کہ ہمارے ویب سرور کے اوپر ہے جو کہ اپاچی سرور ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرر کیا ہے۔ ایرر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ allow URL include جو ہے وہ ڈسیبل ہوا ہے۔ تو اس چیز کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور اب ہم اسے فائنڈ کریں گے اپنی نوٹ پیڈ، یہ جو ہماری php.ini فائل ہے، کنٹرول F کریں، یہ پیسٹ کریں، نیکسٹ کریں، یہ آپ کو مل گیا، اسے ہم آن کر دیں گے۔ جب یہ آن ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دوسری ایرر کیا ہے۔ یہاں پہ دوسری ایرر ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ GD ماڈیول مسنگ ہے۔ تو جب ماڈیول کی بات آتی ہے تو وہ یوزلی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پہ صرف GD سرچ کرتے ہیں اور ہوپ فلی یہ مجھے ایکسٹینشنز دکھائے گا۔ یہ دیکھیں ایکسٹینشن آ گئی، اب سیمی کولن اس سے پہلے لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ڈسیبلڈ ہے۔ اگر ہم وہ وہاں سے ریموو کر دیں گے تو وہ انیبل ہو جائے گی، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد آپ اسے سیو کریں گے تاکہ آپ کی کنفیگریشن فائل سیو ہو جائے۔ لیکن اب آپ کی کنفیگریشن فائل سیو ہوئی ہے لیکن آپ کا سرور رن کر رہا تھا تو وہ یہ چینجز نہیں لے گا، اس کے لیے آپ کو اسے ریسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو اسٹاپ کریں اور پھر ریسٹارٹ کر دیں، دیٹس اٹ۔ ہم نے اسے ریسٹارٹ کر دیا۔ اب آپ یہاں پہ ریفریش کریں گے تو وہ دونوں چیزیں گرین ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری کنفیگریشن اس کے اندر جو بھی تھی وہ پرفیکٹ ہو گئی ہے، جو بھی ہم اسے جس طرح چلانا چاہتے تھے۔
اب اس کے اندر ایک دو چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلے تو ایکس ایس ایس ری ڈائریکٹ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ نام، خیر اس سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی سیکیورٹی سیٹنگز لو کر دیتے ہیں. تو ہم DVWA پہ جا کے اس کی سیکیورٹی سیٹنگز لو کر دیتے ہیں تاکہ ہم صحیح رسپانس دیکھ سکیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے سیکیورٹی لیول ایک دم لو کر دیا تاکہ ہمیں کسی قسم کی وارننگز نہ آئے. اس کے بعد ہم کراس سائٹ اسکرپٹنگ کے اوپر، ری ڈائریکٹ کے اوپر آتے ہیں اور ہم ڈالتے ہیں نام جیسے باب. تو وہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہیلو باب. اٹ کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کوئی ایرر تھی کہ اس نے کراس سائٹ اسکرپٹنگ ایکسیپٹ کر لی ہے اور جو میں وہاں پہ یوزر نیم ڈال رہا ہوں مجھے شو کر رہا ہے. اب یہ میں آپ کو اسکرپٹ ڈال کے رن کر کے دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں ایک پیج کے اوپر اس نے یہ پاپ اپ دے دیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیج کے اوپر کسی کی ویب سائٹ رن ہو رہی ہے تو آپ اس طرح میسیجز شو کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک سیٹ اپ تھا کہ ہم DVWA کو کیسے کنفیگر کریں گے.